صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماں بہنوں سے پرخلوص گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ اسٹیج سے لے کے یہاں تک تو بغیر مائک کے ان کی آواز سنائی دے رہی ہے یہاں تک، اللہ عالم بالثواب۔ اگر مائک لے لیں گی تو پورا دیس ہلا ڈالیں گی، اس لیے سمجھا دیا جائے تھوڑا سا۔ ڈسٹرب ہوتا ہے، رات رات بھر آدمی جگتا ہے، دن دن بھر سفر کرتا ہے تو تھوڑا سا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ آج کا یہ ممبر نورانی ممبر، کسی اسٹیج میں کسی ممبر میں 1 2 3 4 5 عالم شاعر رہتے ہیں، لیکن بسم کھچا کھچ بھرا ہوا یہ نورانی ممبر، جس میں علماء کی جماعت بھی ہے، پیر کی جماعت بھی ہے، شعراء بھی ہیں، مداح خیر الانام بھی ہیں، درسی عالم بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور یہ سب حافظ غلام رسول اور ان کے احباب کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ کہاں ریوا، کہاں جبل پور، کہاں ناگپور، کہاں سے لوگ کھینچے چلے آئے ہیں، یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے جو سمجھ میں آیا، 10:29 ہو چکے ہیں، میں قاری عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہی 11 بجے یعنی ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد مجھے اشارہ فرما دیں گے تو اپنا وقت میں مقرر کر لوں گا، اور بس یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی دور سے آیا ہوں، بس جھیل لیجئے۔ آواز تو میری سہرا رضا بھائی صاحب جیسی نہیں ہے، پھر بھی 2-3 نعت کے 2-3 شعر تھوڑا تھوڑا کر کے منقبت غوث اعظم کی کچھ شعر، اور انشاءاللہ اسی وقت میں کچھ سرکار سیدنا غوث اعظم۔ آج ہم 11ویں مناتے ہیں، آخر کیوں؟ کل کے شہڈول جاؤ گے کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ 11ویں کی بریانی لنگر کہاں سے ثابت ہے، اور کیا غوث اعظم نے اپنے وقت میں کیا تھا؟ ان تمام چیزوں کے لیے کچھ مختصر سی گفتگو ان علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری اور بڑے ڈر کے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کوئی عالم بہت بڑا خطیب نہیں، بس مرشد برحق طیب ملت علیہ رحمت الرحمان، جنہوں نے اس علاقے میں دین کی وہ خدمت انجام دی ہے، وہ درخت لگا دیا ہے کہ اس درخت کے یہ پھل نظر آ رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، مرحوم بھی انہی سے مرید تھے، ان کی زندگی کو کس طرح پیدل چل چل کے آپ کے گھر پہنچ جائیں، اور اگر آپ کھیت میں ہیں، کھلیہان میں ہیں، تو آپ کے جانوروں کو اسی مجھولی گاؤں میں آپ نے باندھا ہے، چارہ کھلایا ہے، اور بیٹھ کے رات میں میلاد بھی سنائی ہے، پانی میں ڈوب ڈوب کے سفر بھی کیا ہے، تب لوگوں کو کہیں وضو بنانے کا طریقہ سکھایا، کہیں غسل کا طریقہ سکھایا۔ اس مرد مجاہد نے جو پیغام دیا، وہی پیغام لے کر اس ذمہ داری کو نبھانے کی غرض سے میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ سماعت فرما لیں۔ قاری صاحب، مفتی صاحب، نیا مصرع ہے، میرے مدرسے کے ایک حافظ صاحب ہیں، مدرس، بڑے اچھے مدرس ہیں، حافظ اشتیاق، مولانا حافظ قاری اشتیاق مصباحی صاحب، انہوں نے یہ شعر لکھے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پہلے میری عادت ہے نعت سے شروع کرتا ہوں، چاہے تقریر ہو چاہے نہ ہو، 11 بجے آپ کو اشارہ کر دیجیے بھائی، جو ہم کہنا صاف صاف۔ تخیلات میں رستا تلاش کرتا ہے، تخیلات سب پہچان کے ہیں۔ غلام بھائی کہیں بیٹھے ہیں، کہیں اشرف بھائی بیٹھے ہیں، تو کہیں ہمارے اصغر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نثار بھائی تو سامنے ہی بیٹھے ہیں، مجمل بھائی نہیں دکھ رہے ہیں، خوب بھارت گھر میں بریانی کھایا ہے آپ نے، آئیے سامنے آئیے، اب روحانی غذا بھی دیجیے۔ تخیلات میں رستا تلاش کرتا ہے، تخیلات میں رستا تلاش کرتا ہے، خیرت حضور
کا طیبہ تلا سے کرتا ہے خرد حضور کا طیبہ تلا سے کرتا ہے خرد حضور کا بہت غریب ہے آقا انہیں بلا لیجئے. ارے لے جانے والے قاری عنایت صاحب بھی موجود ہیں ساتھ میں یار, ہے نا قاری صاحب, انتظام کرتے رہیے گا لے جانے کا. بہت غریب ہے آقا ہمیں بلا لیجئے مدینہ جانے مدینہ جانے کا سامان تلا سے کرتا ہے مدینہ جانے. مائک آپ کا بہت اچھا ہے, سیٹنگ کچھ نہیں ہے, ایک کو تھوڑا سا دیجیے آواز کیجیے. نعرے رسالت, نعرے ایک کو تھوڑا دے کے ایک جگہ سیٹ کر کے آپ بالکل بس ٹھہر جائیں. جشن غوث اعظم کانفرنس, جشن غوث اعظم کانفرنس. اور اہل علم اشارہ سمجھ جائیں گے. یقین تھا کہ غار میں آئیں گے آقا, تو مخلوقوں کا عشق تھا. ایک طرف یار غار مصطفیٰ جسے آج کچھ باغی اسلام کہتے ہیں, خون کھول اٹھتا ہے. اپنے دل کی بات بتاؤں, جس سیدنا ابو بکر صدیق کو میرے مصطفیٰ یہ اعزاز دے کہ اے ابو بکر تم جنتی ہو, اسے آج دنیا دار کوئی یہ کہے کہ اسلام کا باغی, یہ دل گوارا نہیں کرتا. مصطفیٰ جسے اعزاز عطا فرما دے, اختیار مصطفیٰ ہے, اعزاز عطا فرما دے, اے ابو بکر تم جنتی ہو, اے عمر تم جنتی ہو, اے عثمان تم جنتی ہو, اے علی تم جنتی ہو, اے فلاں تم جنتی ہو, فلاں تم جنتی ہو. اسے کوئی باغی اسلام کہے. ایک طبقہ اسی علاقے میں گھوم پھر رہا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. خدا را ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا, اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنا. وہ طبقہ حسین کو تو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے پر حسین کی نہیں مانتا, علی کو تو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے پر علی کی بات خود نہیں مانتا. پھر کبھی بہت لمبی گفتگو اس موضوع پر ہو سکتی ہے. عشق تھا سیدنا صدیق اکبر کو کہ غار میں اپنے آپ کو سانپ سے ڈسنا تو گوارا کر لیا. گویا جان بوجھ کر, وہاں سے توجہ چاہوں گا, گویا جان بوجھ کر خودکشی کر رہے ہیں. سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوانا, جان بوجھ کر موت کو گلے لگانا اسلام میں کیا؟ اسلام میں یہ جائز کام تو نہیں کہا گیا, لیکن ہو کیوں رہا ہے؟ نبی کی محبت میں, نبی کے عشق میں. ادھر مقام صحابہ میں حضرت علی نے نماز چھوڑی تھی مصطفیٰ کی محبت میں, تو پتا چلا کہ رب نے مصطفیٰ کو وہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کو چاہیں, اگر چاہیں کہ وہ حرام کام بھی ہے لیکن نبی جس سے راضی ہو جائے تو شریعت نے وہی این کام کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے. جیسے جان بوجھ کر حضرت علی نماز چھوڑ رہے ہیں, کیوں کہ نبی کی آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے. گویا نماز چھوڑنا اسلام میں کہاں جائے, لیکن علی ابھی تو معجزہ ثابت نہیں ہوا, نماز تو چھوڑی جا رہی ہے لیکن مصطفیٰ کے عشق میں, مصطفیٰ کی محبت میں. اور ادھر غار میں سیدنا صدیق اکبر انگوٹھے کو ٹچ کیے تھے کہ میرے محبوب کو کوئی موذی جانور ایزا نہ پہنچا دے, تکلیف نہ پہنچا دے. تو مصطفیٰ کو ایزا پہنچانا گویا رب کو ایزا پہنچانا ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم, جس نے میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. گناہ عظیم وہ کر رہا ہے. اور بتاؤ جو مصطفیٰ کو یہ کہے پیچھے پیچھے کا علم نہیں ہے, وہ سے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی.
جو مصطفیٰ کے علم پر تانا کشی کرے، اما سیدہ عائشہ پر الزام لگائے، اس سے مصطفیٰ کو ایزا نہیں ہوگی؟ ایسے لوگوں سے جب تم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے تو مصطفیٰ کو تم سے بھی ایزا ہوگی، تم سے بھی تکلیف ہوگی۔ اور وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا تم میرے غار کے ساتھی ہو، میرے آرام کی بھی ساتھی ہو، انشاءاللہ تم مقام کوثر کے بھی میرے ساتھی ہو۔ اس صدیق اکبر کو اس صحابہ کرام، ارے صحابہ نبی اور امت کے بیچ پل کا کام کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات کا تمہیں پتہ نہ چلتا اگر صحابہ نہ ہوتے، تعلیمات مصطفیٰ کا تمہیں پتہ نہ چلتا اگر صحابہ نہ ہوتے۔ اسی لیے کہا گیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے مصطفیٰ نے جنہیں فرمایا کہ تمہارا میرے صحابہ کا ایک مشت جو، ایک مٹھی جو خیرات کرنا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ بلند پاور والا ہے۔ اور ادھر عشق کا امتحان صدیق اکبر کا بھی ہے، ادھر ایک اژدہے کے، ایک سانپ کے بھی عشق کا امتحان ہے۔ دونوں مخلوقوں کے بیچ کشمکش ہے۔ ہزاروں سال سے جس اژدہے نے انتظار کیا تھا کہ نبی آخر زمان ایک دن اس غار میں آئیں گے، میں ان کے جلوے زیبا کا دیدار کروں گا، حسن مصطفیٰ کو دیکھوں گا، وہ حسن مصطفیٰ جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کے لوگوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر نہیں، اگر مصطفیٰ کے حسن کے چرچے پڑھ لیے ہوتے تو اپنی گردنوں کو مصطفیٰ کے قدم میں نچھاور کر دیتے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ یقین تھا کہ غار میں آئیں گے آقا، سوراخ میں کوئی سیدا تلاش کرتا ہے، سوراخ میں۔ حضرت گزارش ہے کہ یہ والا دوبارہ نہ لگائیے گا، ہماری آواز پوری جام ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سب نہیں کرتا ہے اور اسی سے کچھ فرق آ رہا ہے۔ بابا جو الحمدللہ پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا و حبیبنا و سفینا مولانا محمد و سلم، صلاۃ و سلام علیکم صلی اللہ تعالی۔ جلتا رہتا ہے چراغ ان کا ہوا کے سامنے، بس یوں ہی میرا قائم پورا ہو جائے گا۔ جلتا رہتا ہے چراغ ان کا ہوا کے سامنے، جلتا رہتا ہے چراغ ان کا ہوا کے سامنے، ارے سر جھکاتے ہیں جو میرے، سر جھکاتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے سامنے، سر جھکاتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ یوں تو دنیا میں بہت اقطاب آئے ہیں، مگر یوں تو دنیا میں بہت اقطاب آئے ہیں، مگر خم ہے اقطابوں
کے سر خم ہے کتابوں کے سر غوث الورا کے سامنے ہم ہیں کتابوں کے سر غوث الورا کے سامنے. یہ بریانی، یہ لنگر، یہ سامیانہ سب غوث اعظم کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام ہے القادر اور غوث اعظم کا نام ہے عبد القادر. گویا رب اشارہ دے رہا ہے کہ مطلق قادر القادر کی شان کو اگر دیکھنا ہے تو عبد القادر کے ساتھ. یوں ہی رب نے یہ بلندیاں عطا نہیں فرمائی. یہ اطاعت سے ملتا ہے، کسی کی پیروی کرنے سے ملتی ہے، ادب سے ملتا ہے. اسلام کی جو روح ہے تقوی اور طہارت پرہیزگاری اختیار کرنے سے ملتا ہے. سرکار غوث اعظم نے صرف مصافحہ کر کے ہاتھ نہیں چمایا ہے. جب ضرورت آئی تو کرامتیں دکھائی، جب ضرورت آئی تو بھوکے پیاسے رہے. 25 سال تک ایران کے بیابانوں میں نفس سے مجاہدہ کیا. سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت نے نہیں کہہ دیا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ، تجھے چاہنے والا تیرا. سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. یوں ہی نہیں لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر میں ایسے ایسے راج چھپے ہوئے ہیں کہ علماء بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہم جیسے جاہلوں کے بس کی بات نہیں. تو رب کا اشارہ ہے کہ جو عبد القادر اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی دے دے. تو جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو عبد القادر کے نانا محمد رسول اللہ کی شان کیا ہوگی. جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ کیا ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے. بس اسی میں بات ختم. تو جب مصطفیٰ کی شان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو غوث اعظم کی شان کا ہم کیا اندازہ لگائیں گے. لیکن مادر جات والی ہوتے ہوئے بھی اس عبد القادر جیلانی نے ایسا نفس سے مجاہدہ کیا، ایسا تقوی اختیار کیا. عراق کے بیابانوں میں آپ بھٹکتے رہے، ایک ایک سال ایک ایک جگہ پر کھڑے رہتے تھے. بھوک کا یہ عالم تھا کہ لب کھل جایا کرتے تھے. اسی دور میں اپنے وقت کے ایک ولی ابو سعید مبارک مخزمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوتا ہے اس بیابان سے. تو فراست قلبی میں انہیں یہ سنائی دیا، روحانی طور پر سنائی دیا کہ کسی کے دل سے آواز آ رہی ہے، بھوک بھوک بھوک. دیکھا تو عبد القادر جیلانی تزکیہ نفس کر رہے ہیں، نفس امارہ سے جہاد کر رہے ہیں، جسے مصطفیٰ جان رحمت نے جہاد اکبر کہا ہے. کسی سے دشمن سے تلوار اور تیر سے چل لینا یہ بڑا جہاد نہیں کہلاتا. اپنی نفس سے لڑ لینا یہ جہاد کہلاتا ہے، جسے مصطفیٰ نے کہا ہم چلو جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف چلتے. بھوک کا یہ عالم تھا، لیکن جد ٹھان بیٹھا عبد القادر جیلانی کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا پلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. شیخ ابو سعید مبارک مخزمی کا گزر ہوتا ہے، کہا عبد القادر میرے گھر آ جانا. نہیں گئے کہ جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا. یوں ہی بیابانوں میں عبادت و ریاضت کرتے رہے، پتے کھا کر کتنے سال گزارا کیا. اور جب ٹھان لیا کہ میرا رب جب تک مجھے نہیں کھلائے گا پلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. جب ابو سعید مبارک مخزمی نے کہا آپ نے جانا گوارا نہ کیا، اے دل تیری ابھی خواہش باقی ہے، اے نفس تیری خواہش ابھی باقی ہے. حضرت خضر کا گزر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تیرے رب کا پیغام ہے ابو سعید مبارک مخزمی کے گھر جا.
اور حضرت ابو سعید مبارک مرزمی کے گھر شیخ عبد القادر جیلانی جب جاتے ہیں تو گویا وہ انتظار کر رہے تھے. دسترخوان میں ابو سعید مبارک مرزمی نے بیٹھایا اور جب کھلایا اور کہا یہ تیرے رب کا حکم ہے. اسی لیے مجدد دین ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے تیرا اللہ، تجھے چاہنے والا تیرا. سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. اس شعر میں ایک بڑی گاڑی گفتگو، چونکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں سنبھل کر بول رہا ہوں. شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے لکھا، کتاب میرے پاس ابھی بھی گاڑی میں موجود ہے، مجہر جمال مصطفی کتاب کا نام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں شہر جیلان اور شہر بغداد کا حاجی، جسے اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو برائے کرم ٹوک دیں گے، پوچھ لیں گے، دیکھ لیں گے، میں کوئی عالم نہیں. یہ طیب ملت کی نگاہ ناز کا سفر ہے. شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شہر جیلان کا حاجی ہوں. کہیں گے آپ ابھی تک تو سنا تھا کعبے کا طواف کرنے والا حج کے ایام میں پہنچنے والا حاجی ہوتا ہے، اب سید صاحب کہہ رہے بغداد کا طواف کرنے والا بھی حاجی ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ تصوف کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں میں کبھی شوق دیدار سے جیلان کا طواف کرتا ہوں اور کبھی عشق میں شہر بغداد کا طواف کرتا ہوں. وہ مقام ہے میرے دوست. کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے قصیدے میں کہا ہے، دوسرے قصیدے میں، قصیدہ گوسیہ، دوسرا قصیدہ گوسیہ میں سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کعبہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، تو میرا گھر اور میرا مرکز بھی اللہ کی تجلی کا مرکز اور محور ہے. اس لیے آؤ میرے گھر کا طواف کرو، میری قبر کا طواف کرنا، میرے شہر کا طواف کرنا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا. تو ایسی مقدس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے جمال کا مظہر بنا کر بھیجا. مادر جات ولی ہو، ایک طرف سے حسنی دھارا، ایک طرف سے حسینی دھارا. حسنی دھارا آگے بڑھی تو سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تک وہ نہر برکت کی، رحمت کی نہر آئی. اور جب حسینی دھارا آگے بڑھتی ہے عبداللہ سومئی سے ہو کر ام الخیر سیدہ فاطمہ تک پہنچتی ہے. اور جب ان دو دھاراؤں کا ملن ہوا تو 5ویں صدی ہجری کے آخر میں سن 470 ہجری میں شہر جیلان میں سادات کے گھرانے میں ان دو دھاراؤں کے ملن سے جو گوہر اور موتی دنیا کو ملا اسے انہیں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جس کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شان کہ مصطفیٰ کی آمد کے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ آمنہ کے گھر آتے تھے، بشارتیں دیتے تھے، خواب میں بتاتے تھے. ہر دور میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نے کہا نبی آخر زمان آنے والے ہیں، دنیا کا ادھار کرنے والا آنے والا ہے، بھومی کے مدھ میں جو پیدا ہوگا اور جس کی تعلیمات، جس کی شکشاؤں سے یتیموں کو انصاف اور عدل مل جائے گا، بیواؤں کو ادھکار مل جائے گا، بیٹیوں کو ادھکار مل جائے گا. ورنہ یہ وہی بیٹیاں ہیں جنہیں زندہ دفنا دیا جاتا. تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا صدقہ کہ جس طرح مصطفیٰ کی آمد کے پہلے تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ آمنہ کو بشارتیں سنا رہے تھے. اے آمنہ مبارک ہو تیرے گھر اللہ کا محبوب آنے والا ہے. کوئی کہہ رہا تھا اے آمنہ مبارک ہو، فرشتے بدھائیاں دے رہے تھے. آمنہ مبارک ہو، بے کسوں کا کس، بے سہاروں کا سہارا بن کر تیرے بدن میں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہونے والا. ٹھیک اسی طریقے سے جب غوث ثقلین کی پیدائش کا وقت ہوا، غوث اعظم کے پہلے کے تمام ولی
خواجہ حسن بصری سے لے کے ابو سعید مبارک مغزمی تک کے 9 پیڑھی کے تمام ولیوں نے سید الطائفہ جنید بغدادی جیسی شخصیت نے اپنے جبے کو اتار کر رکھ دیا اور کہہ دیا کہ جیلان کی شہر جیلان میں سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے، امانت کے طور پر میرے اس جبے کو رکھ لو کہ جب وہ آئے گا پیڑھی در پیڑھی اسے دے دیا جائے۔ اس کی یہ شان ہوگی کہ رب نے مصطفیٰ کریم کو انبیاء کے بیچ جو عزت، جو وقار، جو بلندی عطا فرمائی ہے، ولیوں کے مذہب میں عبدالقادر جیلانی کی وہ شان اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ سب کس لیے کہ دنیا دیکھ لے کہ جب عبدالقادر کی ٹھوکر میں یہ طاقت ہے تو مطلق قادر کی ٹھوکر میں یہ طاقت ہوگی۔ بس میرا 7 منٹ اور بچا۔ سب کو اپنے پیر سے نسبت ہے، الفت ہے، مگر خم ہے کامل کا یہ سر طیب میاں کے سامنے، خم ہے کامل کا یہ سر طیب میاں کے سامنے۔ آج اس عزیز کی روح کو تازگی اور بالغی یقیناً دینے کی غرض سے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، جسے ہم اور آپ علی جناب صغیر حسن کے نام سے جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنی جواری رحمت میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ دیکھیے، موت پوری طریقے سے وجود ختم ہو جانے کا نام نہیں، موت نام ہے روح اور جسم کے بیچ ایک پردے کے پڑ جانے کا۔ یہ 7 منٹ اور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کر لیتے بہتر رہتا۔ گنتی کے ساتھ 6 منٹ اب بچے۔ موت ایک پردے کے پڑ جانے کا نام ہے، لیکن یاد رکھنا پیارے، مرنے کے بعد روح کا پاور ادراک اور تیز ہو جاتا ہے۔ ابھی تک روح کام لیتی تھی جسم کے ہر عضو سے، حکمرانی کرنے کا کام روح کا تھا، اور کام ہمارے ہاتھ کر رہے تھے، انگلیاں کر رہی تھی، آنکھ کر رہے تھے، بال کر رہے تھے، پیر کر رہا تھا۔ لیکن رب نے روح کو بھی کچھ پرسنل اختیار بھی عطا فرمائے ہیں، محسوس کرنے کی طاقت روح کی پرسنل۔ لیکن جب روح اور جسم کے بیچ اختلاف ہو گیا، وواد ہو گیا، یدھ ہو گیا، روح الگ جسم الگ، اب کاٹا جا رہا ہے روح جسم کو، نہلایا جا رہا ہے روح جسم کو، مروڑا جا رہا ہے جسم کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تکلیف روح کو ہو رہی ہے کیونکہ روح اب الگ ہو چکی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد روح کا پاور اور تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک روح کے ذمہ 2 طرح کے کام تھے۔ اب جب روح الگ ہو گئی، جسم سے کام لینا بند، تو جتنا محسوس کرنے کی طاقت روح کی خود کی تھی، اب دوگنی طاقت کے ساتھ روح محسوس کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرحوم تو یہ تک دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، حتیٰ تمہارے قدموں کی آہٹ تک کو مرحوم پہچانتا ہے۔ آج صغیر حسن صاحب ہماری قدموں کی آہٹ کو پہچان رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے ایصال ثواب کے لیے آیا ہے، کس نیت سے آیا ہے، یہ احساس ہو رہا ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ ہم اس روح کو دیکھ سکیں۔ اس لیے اپنے مرحومینوں کے حق میں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہمارے علماء نے جائز طریقہ بتایا، ذکر خیر کرو، کثرت سے قرآن مقدسہ کی تلاوت کی جائے، یتیموں کو کھانا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، رب کے محبوبینوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، کیونکہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔
اور ہم یہ تمام کام جب کرتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے، اور رب راضی ہو کر ہمیں جو بدل پیش کر رہا ہے ہم اس بدل کو مرحوم صغیر حسن کی روح کی طرف وقف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کے طفیل ان کی مغفرت فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ پڑھا کرتا ہوں میں جب بھی قصیدہ غوث اعظم کا، پڑھا کرتا ہوں میں جب بھی قصیدہ غوث اعظم کا، پڑھا کرتا ہوں میں جب بھی قصیدہ غوث اعظم کا، وسیلے سے وسیلہ مل گیا ہے غوث اعظم کا، وسیلے سے وسیلہ مل گیا ہے غوث اعظم کا۔ شریعت میں طریقت میں ولایت میں کرامت میں، بس آخری 1.5 منٹ بچے ہیں۔ شریعت میں طریقت میں ولایت میں کرامت میں، کسی نے مرتبہ ایسا نہ پایا غوث اعظم کا، کسی نے مرتبہ ایسا نہ پایا غوث اعظم کا، کسی نے مرتبہ ایسا نہ پایا غوث اعظم کا۔ اب بس 2 شعر اجازت دے تو پیر و مرشد طیب ملت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی محنتیں پیدل چل چل کے آج اس علاقے میں دین کا چراغ روشن کیا ہے۔ بس 1 منٹ اجازت ہے نا بھائی؟ ہے طیب ملت کا، ہے طیب ملت کا انداز کریمانہ، ہے طیب ملت کا انداز کریمانہ، سلطان زماں پھر بھی سلطان زماں پھر بھی رہتے تھے فقیرانہ، سلطان زماں پھر اسی فقیری کے عالم میں 6 مرتبہ آپ نے حج کیا۔ مصر، تونسیا، بغداد، کربلا اور نہ جانے کن کن مقدس بارگاہوں میں آپ حاضری دینے گئے۔ اس زمانے میں ٹوٹی چپل پہن کر دین کی تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، روکھا سوکھا کھا کر، بالکل سچائی کی بات بتا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ میرے دادا ہیں، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا ان علاقوں میں 15 دن ساگ، چنے کا ساگ اور یہی مکائی کی روٹی کھا کھا کر رات بھر لوگوں کو درس دیتے تھے۔ اس ذات کا نام ہے طیب ملت۔ انہی کا سالانہ عرس اس سال 8-9 دسمبر کو سرزمین بھارت گنج میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں پہلے دن کل ہند نعتیہ مشاعرہ، جس میں محمد علی فیضی، مبارک حسین مبارک، اختر کاشف اور ذاکر اسماعیلی بہرائچی پہلے دن رہیں گے۔ دوسرے دن خالی تقریر ہوگی جس میں مفتی حماد، سید عادل میاں اور بہت سارے مقرر اور بھی رہیں گے۔ اور میں آپ سب لوگوں کو، اہل اسٹیج کو بھی سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ وہاں تشریف لائیں۔ آپ کے رکنے، کھانے پینے کا تمام مناسب انتظام وہاں ہوتا ہے۔ اور دارالعلوم طیبیہ قادریہ میں الحمدللہ 100 بچے زیر تعلیم ہیں، جس میں سے 85 تو خالی ایم پی، چھتیس گڑھ اور ادھر کے علاقے کے ہیں۔
اور تیسری منزلہ تھرڈ فلور کی تعمیری کام شروع ہو چکا ہے. آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کم وقت میں 5 سال کے اس عرصے میں یہ ایک 3 منزلہ عالیشان عمارت آپ کی محنتوں، آپ کی توجہ، آپ کے بدولت یہ قائم ہو گئی. 100 بچوں کا بہترین ادارہ چل رہا ہے. میں چاہوں گا 50-60 تو ابھی تک 5 سال میں بچ چکے ہیں، اور اس سال تقریر والے دن لگ بھگ 12 بچوں کی دستار بندی ہوگی، جس میں وہ بچے ہوں گے کہ جسے آج دستار بندی ہو اور کال آپ تراویح کے لیے کھڑا کر دو. ہم نے یہ طے کیا ہے انہی بچوں کو دستار دی جائے گی جو تراویح پڑھانے کے لائق ہوں گے. خالی پگڑی باندھنے سے کام نہیں چلتا. آپ حضرات سے گزارش ہے کچھ ادارے کی طرف توجہ دیں. اپنے مرحومین کی اصالہ ثواب کی غرض سے آپ تعمیری کام میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں. اس میں ہمارے اصغر بھائی اس علاقے کے تمام لوگ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات تشریف لائیں. صدقے تیری آنکھوں کے ایسا کیے میں کھانا نہ جانے پلایا کیا، نہ جانے پلایا کیا، ہمیں کر دیا دیوانہ نہ جانے پلایا کیا، مجھے کر دیا دیوانہ نہ جانے پلایا کیا. 11ویں ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا. عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف میں اس کے متعلق یہ ایک جملہ بتا دوں کہ میری تحقیق کے مطابق 11 ربیع الثانی غوث اعظم کے وصال کی بھی تاریخ ہے، کیونکہ 11 ربیع الثانی کو خانوادہ غوث اعظم کے لوگ ترتیب سے غوث اعظم کا کل شریف منعقد کیا کرتے تھے. اور ایک قول کے مطابق دیگر علماء کے بہت سارے مختلف قول ہیں کہ 11 تاریخ کو سرکار سیدنا غوث اعظم اپنے ملازموں کو تنخواہ بانٹا کرتے تھے، تو وہ جا کر گھر میں خوشی خوشی خوب چراغاہ روشنائی کیا کرتے تھے، اور 11ویں والے پیر کے نام سے غوث اعظم کا نام مشہور ہو گیا. ایک قول کے مطابق کہ چاند کی 12 کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سرکار سیدنا غوث اعظم بغدادی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہر مہینہ محفل میلاد پاک منعقد کیا کرتے تھے. ہر عام و خاص کو لنگر کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ایک بار کچھ بچا نہ کہ لنگر کا اہتمام کر سکے. اللہ کا امتحان تھا، تو مال کی کمی تھی، کچھ کمی تھی، تو آپ غمزدہ تھے. خادم کو بلا کر کہا لے عبدالقادر جیلانی کے اس عمامے کو اور جبے کو لے جا بغداد کی گلیوں کے باہر بیچ دینا، جو پیسہ ملے گا چپ چاپ لا کے دے دینا، میں مصطفیٰ کی کل میلاد کا انتظام کروں گا. ادھر خادم روانہ ہوا جبہ بیچنے کے لیے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں. عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کی میلاد کی تیاریوں کرنے کے لیے، کچھ مال بچا نہیں، جبہ بکنے کے لیے گیا ہے، پریشان حال ہے. اچانک کندھے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو دیکھا وہ انیس بے کساں جلوہ گر ہیں. بے کسوں کا کس بے سہاروں کے سہارے جلوہ گر کہتے ہیں. اے عبدالقادر، اگر تو نے میری 12ویں منانے کے لیے اپنی جبے اپنے پگڑی یعنی اپنی عزت کو داؤں میں لگا دیا ہے، تو کل آنے والے وقت میں تیرے غلام تیری 11ویں منانے کے لیے اپنے آپ کو داؤں میں لگا دیں گے. اور اسی پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ جشن غوث اعظم منعقد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تھوڑی دیر کی حاضری کو صرف قبولیت عطا فرما لے. خدا را اٹھیے گا نہیں، بڑی نورانی محفل ہے، اور علماء کا یہ جمع غفیر چھوٹی جگہوں پر سارے علماء اکٹھا ہو گئے، استاد اکٹھا ہو گئے، عالم آ گئے. یہی فیضان غوث اعظم ہے، اور غوث اعظم کی یہ ایک زندہ کرامت میں محسوس کر رہا ہوں. ورنہ بڑے بڑے نذرانے دے کر بھی لوگ باگ اتنا عالم اکٹھا نہیں کر پاتے. السلام علیکم. مجھ سے بولنے میں جو خلاف سرا الفاظ باتیں جملے نکل گئے ہوں ان سے میں رجوع کرتا ہوں، اور وعدے کے مطابق 6 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، اس سے میں معذرت چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر ملیں گے تو بہت سارے کلاموں کا خزانہ بھی ہے اور باتوں کا خزانہ بھی ہے. ان علماء کی صحبتوں اور کتابوں کے مطالعے سے آ گیا ہے. یہ فیضان طیب ملت بولتا ہے، میں نہیں بولتا. السلام علیکم.